رمضان گزرا، رمضان میں ہم نے وہ عبادات کی لذت محسوس کی، وہ اللہ سے تعلق محسوس کیا، اور تب اندازہ ہوا کہ ہماری زندگی میں جو عبادات میں لذت نہیں تھی اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ یہ فون کا ایکسٹرا یوزیج تھا۔ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کتنے عبادت گزاروں کی عبادت سے لذت نکل گئی بد نظری کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ اور میں آپ کو بات بتاؤں، سب سے پہلی چیز جو عبادت سے لذت اور حلاوت ایمان کو چھینتی ہے وہ بد نظری ہے، کہ انسان کی نظریں جھکے نہ اور اٹھنا شروع ہو جائے۔ اور اس موبائل فون کے جو سکرولنگ کا فتنہ ہے اس میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ نامحرم خاتون پہ نظر اٹھانا اور پھر آہستہ آہستہ امیونٹی اختیار کر جانا۔ اس کو بولتے ہیں سسٹمیٹک ڈی سینسٹائزیشن آف سوسائٹیز، کہ انسان کو بدبو ہی نہ لگے، برائی نہ لگے، جو شیطان کی اذان ہے میوزک وہ برائی نہ لگے، حتیٰ کہ انسان مسجد میں بیٹھا ہو۔ میں جانتا ہوں ایک بھائی فجر کے بعد اشراق تک ماشاءاللہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور فون پہ کچھ دیکھ رہے تھے اور اس میں میوزک تھا، اور ان کو احساس سے نہیں ہو رہا تھا کہ وہ مسجد میں بیٹھے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں اور اس میں میوزک چل رہا ہے۔ شیطان نے بھی شاید کبھی اتنا بڑا ویژن نہیں بنایا ہوگا کہ میں ان کی مساجد میں میوزک کو پلے کروا دوں گا۔ اور آج دیکھیں ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، جمعے کے خطبہ ہو رہا ہے یا نماز ہو رہی ہے اور فون بج رہا ہے اور اس میں فحش موسیقی چل رہی ہوتی۔ فتنہ کیوں میرے بھائیوں؟ تنالوا ایدیکم، ہمارے ہاتھ ان تک پہنچ سکتے ہیں کیوں؟ لیعلم اللہ من یخافہ الغیب، کہ اللہ تعالیٰ جان لیں کہ کون کھرے ہیں اور کون کھوٹے ہیں، کون سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں۔ اور یاد رکھیں جو فتنہ ہے نا، فتنے کا جو لفظ ہے یہ انیٹلی یعنی اپنی اصل میں شر اس میں نہیں ہے۔ فتنہ کا جو ورڈ ہے اس کے اندر نیگیٹو کونوٹیشنز نہیں ہے، ایک آزمائش ہے۔ کچھ لوگ فتنے میں بہت نکھر کے سامنے آ جاتے ہیں اور اللہ کے ولی بن کے سامنے آتے ہیں، اور کچھ لوگ فتنے میں ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔